خان صاحب کہتے تھے کہ میرے ساتھ تو اتنے اچھے تعلقات ہیں آئی ایس آئی کے اور فوج کے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ کرپشن پہ نظر رکھتی ہیں، ان کو جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں ان سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اور میرے ساتھ تو کوئی معاملہ جو ہے اس لیے کوئی ایسا ہے نہیں۔ ایک کھل کے بات کروں سر آپ سے، یہ ویسے ہمارے یہاں ریت نہیں رہی کہ ہر دور میں مختلف حالات و واقعات ہوتے ہیں، اس کے تناظروں میں ایک کرپشن کہانی بھی بنائی جاتی ہے، اس کے تناظروں میں بھی ہیرو تراشا جاتا ہے اور اس کے تناظر میں ہی ویلن بنایا جاتا ہے؟ اصل میں جب سے پاکستان بنا ہے نا، ہم ان چکروں میں پڑ گئے ہیں، ایسے ہی رہا ہے نا، کیونکہ پہلے جو سرکاری افسر جو تھے وہ مضبوط تھے، انہوں نے اس کے پیچھے لگا دیا بتی کے، لیاقت علی خان کو بھی، اور ایک سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے، کبھی پروڈا آیا، پھر ایپڈو آیا، پھر کچھ آیا، کو مارشل لاء میں بھی یہ قانون بنے، اس سے پہلے بھی بنے، تو یہ جو اور احتساب، یعنی یہ کوئی تجربے جو ہم نے کیے ہیں وہ ہمیں مہنگے پڑے ہیں۔ ہم نے یعنی سیاستدانوں کو سیاست سے نکال باہر کیا ہے۔ ایوب خان کے دور میں تو یہ تھا نا کہ اگر آپ سیاست سے دستبردار ہو گئے، 6 سال کے لیے نااہل ہو گئے یا 5 سال کے لیے، تو مقدمہ نہ لڑے، اگر آپ مقدمہ لڑیں گے تو پھر نااہلی کے لیے تیار ہو جائیں۔ شام صاحب ایک روزنامہ انقلاب ہوا کرتا تھا، یہ غلام رسول مہر BA وہ جاری کرتے تھے، مولانا عبدالمجید سالک جی اور غلام رسول مہر، یہ عبدالمجید صاحب، یہ 1948 کا ایک پرچہ اگلے چند روز پہلے منظر عام پر آیا۔ کراچی میں جب فساد ہوئے 1948 میں 105 افراد ہلاک ہوئے تھے اور درجنوں جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے اور کئی ہزار گرفتاریاں ہوئیں، تو وہ سرخی تھی اس دور میں۔ لیکن اس دور کا یہ اخبار اس حوالے سے منظر عام پر ہے، اس میں خبر جو میں نے رکھی اور جو بحث آپ کرے اس تناظر میں، وہ خبر یہ تھی کہ اس دور میں 1948 میں روزنامہ انقلاب کے فرنٹ پیج پہ خبر چھپی ہوئی تھی، سرکاری افسران اور اکابر ملت کی رشوت ستانیوں اور بدعنوانیوں کا چرچا، اور اس کے بعد ہوا یہ نا، یہ میں کہہ رہا ہوں 48 میں بھی یہی چرچا تھا جو آج 2022 میں چرچا ہے۔ اس وقت اگر آپ کرپشن کیا ہوتی تھی، جو ایبڈو کیسز یہ میں نے اس لیے آپ کو حوالہ دیا کہ آپ بیان کر سکیں کہ ایک طالب علم کو داخلہ دلوا دیا، کسی کی ٹرانسفر کرا دی، کسی کے الزام لگایا سور وردی پر، جناب آپ نے ایک لائسنس دے دیا، امپورٹ پرمٹ دے دیا کسی کو، انہوں نے کہا بھائی میں تو یہ ایوب خان کی سفارش پہ دیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو کام تھے ان کے اوپر مقدمے بنائے جاتے تھے، اور اب تو اربوں کی خربوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن رام کہانی تو یہی تھی نا، مگر سلسلہ طریقہ تو یہی مائنڈ سیٹ یہ تھا، تھا۔ مائنڈ سیٹ یہ جو ہے اس نے ہمیں خراب کیا ہے، اور ہم اپنے ادارے جو ہیں احتساب کے ادارے ان کو آزاد نہیں کر سکے انتظامیہ سے۔ نیب ایک بنائی گئی تھی، اس میں بھی ایسا قانون سخت تھا، اس میں کہا گیا کہ یہ انتظامی اثر سے آزاد ہوگی، اور اس کا جو تقرر ہے سربراہ کا وہ اپوزیشن اور حکومت مل کر کریں گی۔ لیکن اس کے بعد اب نیب نے جو کچھ کیا، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں دونوں بیانات ان کے سنانا تو کہ وہ تو باجوہ صاحب کرا رہے تھے، ہاں جی، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کرا رہے تھے جو مسلم لیگ نون والے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، لیکن جو نیب نے کارروائیاں کی، اب صدر مملکت نے بھی کہا ہے کہ نیب ایک الزام لگایا کسی پر اور انسان کو پکڑ لیا اور ہفتوں کیا مہینوں اندر رہا اور کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اب وہ جو جس انٹرویو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں 2 اہم نکتے تھے، ایک تو یہ کہ اداروں کو کیسے مدد کرنی چاہیے کرپشن کے خلاف معاملہ فہمی کرنے کے لیے، اور دوسرا تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہماری حکومت گر جائے گی،